الرحمن الرحیم۔ کچھ بچے کچھ دوست جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں جو ہے وہ خیال وسوسے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ نیچرل ہے، قدرتی ہے، یہ کم ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ تو کیونکہ سجدہ صاحب جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ اسی لیے ہے کہ نماز میں وسوسے اگر آ جائیں، ان سے نماز بھول جائے تو اس کا پھر حل کیا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ جو ہے وہ احتیاطیں ہیں جو کچھ آزمائی ہوئی ہیں، جس سے کچھ وسوسے جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں، خیالات کم ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ نے حلال رزق کھانا ہے اور کسی کا حق نہیں مارنا، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، رزق حلال کھانا، یہ دو کام عبادت سے پہلے ہیں، ورنہ آپ کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ دنیا کے کام جب آپ کرتے ہیں ان میں اللہ کو یاد رکھیں، ان کا جائز اور ناجائز پہلو یاد رکھیں۔ اور اگر دنیا کا کام کرتے وقت آپ معاش کا کام ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کوئی کاشتکاری ہے، اس میں فارغ وقت جب ہوتا ہے تو وہاں پھر آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے نبی کو یاد رکھیں، یا کوئی بھی کام کرتے وقت اس کا سنت پہلو اپنائیں، اس کا جو ہے وہ خود ساختہ پہلو نہ اپنائیں۔ مثلا کھانا ہی ہے، کھانا تو ہے ہی، سنت طریقے سے کھا لیں گے، تو اسی طرح باقی سارے کام بھی ہیں۔ تو یہ کام جب آپ کریں گے تو پھر دنیا مسجد میں نہیں جائے گی آپ کے پیچھے۔ جب آپ دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی کو یاد نہیں رکھیں گے تو دنیا میں اتنا انوالو ہو جائیں گے آپ، دل دماغ پر دنیا اتنی چھا جائے گی کہ آپ اس کا اسلامی پہلو، مذہبی پہلو یاد نہیں رکھتے۔ پھر وہ دنیا آپ کے دل دماغ میں کیونکہ کھب چکی ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہی آپ کی مسجد میں چلی جاتی ہے، اور پھر مسجد کے اندر دنیا یاد آ رہی ہوتی ہے، اور پھر شیطان آپ کے اس انٹرسٹ کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ زیادہ دنیا ہے۔ اور نماز کا ترجمہ یاد کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں جو پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا عملی پہلو کیا ہے، اور اس کا دعائیہ پہلو کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ذکری پہلو کیا ہے، جو بھی ہے تو وہ آپ کو آنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کیا ہے، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ دل نماز میں لگے گا، دنیا جو ہے وہ کم یاد آئے گی۔ پھر نماز کی دعائیں ہوتی ہیں جو بہت کم لوگوں کو آتی ہیں، وہ ایک نماز حنفی ہمیں ملتی ہے، اس کو رٹ کر ہم ساری زندگی ایک ہی دعا رب اجعلنی آخر میں ہوتی ہے ہمارے پاس۔ تو ایسا نہیں ہے، نماز شروع کرتے وقت بھی اللہم باعث بینی و بین خطایا ایسے شروع ہوتی ہے نماز، یہ پہلے دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک سے۔ تو اس سے آگے پھر رکوع کے اندر کی دعا ہے، اور سجدوں کے درمیان دعائیں ہیں، سجدوں کے اندر دعائیں ہیں، اتحیاتوں کے بعد دعائیں ہیں کئی ساری، اور پھر نماز کے بعد کی جو سنت کی دعائیں ہیں، سنت دعائیں ہیں، وہ یاد کریں ساری کی ساری، ان کے ترجمے کے ساتھ یاد کریں، پھر بھی نماز میں دل جو ہے وہ آپ کا زیادہ لگے گا۔ پھر نماز اکیلے نہ پڑھیں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اکیلی نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں، نماز زیادہ بھولتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز میں وسوسے کم آتے ہیں اور نماز کم بھولتی ہے، اور شیطان کا حملہ جماعت پر کم ہوتا ہے، اکیلے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ نماز آہستہ آہستہ پڑھیں، سپیڈ سے نہ پڑھیں۔ اکثر ہوتا ہے نماز جو رٹا لگایا ہوا سپیڈ سے وہ پڑھ کے جلدی جلدی ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ نماز کو آہستہ پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اور اس کی روحانی پہلو اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لینے کے لیے، اس کی روحانیت کو جو ہے وہ محسوس کرنے کے لیے نماز پڑھیں آپ۔ اور یہ نہیں کہ جلدی ہو کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہو گئیں اور کتنی رہ گئیں، اور جلدی جلدی رکعتیں پڑھ کے اور پھر جو ہے وہ بس رسمی سے ہاتھ اٹھائے دعا کر کے مسجد سے بھاگے جلدی جلدی، یا جمعے والے دن جو ہے جمعے کی آخری صف میں جا کے کھڑی ہوئی تاکہ مسجد سے جو ہے وہ باہر جانا آسان ہو۔ تو اس طرح پھر نماز کی روحانیت نہیں پا سکتے، اور نماز میں وسوسے بھی پھر جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ جماعت میں نہ آئے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ طریقہ بتایا، وہ ہم نے مسلکی جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہو گیا۔ نماز کے جماعت میں پاؤں سے پاؤں ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، اس سے کیا ہے شیطان کے گزرنے کی جگہ بند ہو جاتی ہے، اور شیطان پھر نماز میں نہیں آتا، اور شیطان جب نماز میں نہیں آئے گا تو اس سے بھی وسوسے جو ہے وہ کم آ جائیں گے پوری جماعت کو۔ بغیر مسلک کے سیدھی سی حدیث ہے اس میں کہ پاؤں سے پاؤں ملانا ہے اور جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملانا، تو اسی طرح کھڑے ہونا چاہیے نماز میں، اس کو مسلک کی جو ہے وہ نظر سے نہیں لینا چاہیے۔ اور نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھی ہوئی ہے، میں نے کوئی غلط دیکھنا نہیں ہے، غلط بولنا نہیں ہے، غلط سننا نہیں ہے، غلط کرنا نہیں ہے، یہ دل میں رہے آپ کہ میں فجر پڑھ کے نکلا ہوں، میں ظہر پڑھ کے آیا ہوں، عصر پڑھی ہے یا باقی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ نماز کی حفاظت ہے تھوڑی سی، تاکہ نماز آپ کی ضائع نہ ہو، کیونکہ نمازیں ضائع بھی ہو جائیں گی قیامت والے دن کسی کی، یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس پر
بات کریں گے کہ اعمال جو ہے وہ ضائع کن کن جو ہے وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں، باوضو رہنے سے جو روحانیت قائم رہتی ہے، جو ہے وہ دوام رہتا ہے اس کا، اور شیطان جو ہے اس کا حملہ کم ہوتا ہے باوضو رہنے سے۔ تو یہ باتیں ہیں ساری کچھ جس سے جو ہے وہ کوشش ہو سکتی ہے کہ نماز کے اندر وصفے جو ہے وہ خیالات جو ہے وہ کم آئیں، اور ختم نہیں ہو سکتے میرے بھائیو جی۔ اور اگر آپ وصفوں میں اتنے گم ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کتنی پڑھ لیں کتنی رہ گئی، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، تو یہ نماز کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پھر نماز میں دل ادھر جاتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر آتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، یہ جہاد والی نماز ہوتی ہے، یہ اس سے افضل ہوتی ہے۔ تو یہ نماز جو ہے وہ ہوتی ہے اکثر لوگوں کی، وہ نمازیں جو حضرت علی پڑھتے ہوتے تھے یا صحابہ پڑھتے ہوتے تھے، وہ نمازیں جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر مجاہدے والی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ان باتوں پر عمل کر کے کوشش کریں کہ نماز کی روحانیت کو پایا جا سکے، ورنہ ایسا نہ ہو قیامت والے دن نمازوں سے چہرے چمک رہے ہیں اور روحانیت ہے نہیں، اور پھر جو ہے نمازیں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔